اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائن کیا، پسند کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی، اس میں اس کائنات کے اندر جتنے دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اذیتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دی، اور عملی طور پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اس سچویشنز میں، ان حالات میں آپ نے زندگی گزار کے دکھانی ہے۔ اور کیوں دکھانی ہے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک اتمام حجت ہو جائے، ایک دلیل بن جائے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صرف اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی زندگی میں آنے والے سارے حالات جتنے کٹھن تھے، ان کٹھن حالات میں جو مشکلات تھیں، ان مشکلات میں جو دوسرے انسانوں کے رویے تھے، ان رویوں میں جو چھپی ہوئی تلخیاں تھیں، ان تلخیوں کے پیچھے جو تجربات تھے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کو کس خوش اسلوبی سے اور کس قدر شاندار انداز سے صرف فیس نہیں کیا، اس کا صرف سامنا نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ماڈل بن کے دکھایا، تاکہ آنے والے جو قیامت تک کے انسان تھے ان کے لیے ایک اسوہ حسنہ ڈیزائن کیا جائے، ایک خوبصورت زندگی مرتب کی جائے۔ وہ حالات اگر آپ مکہ کے اندر دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے ذہنی طور پہ ٹارچر، ذہنی اذیت، ذہنی کوفت، کس لیول کی دی گئی؟ آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پہ آوازیں کسی گئیں، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کو کیسے ہینڈل کیا؟ سب کو معاف کرتے گئے، اور پھر ان کے مظالم، ان کی درندگی، ان کی وحشت، وہ سارے مشرکین مکہ جب حد سے بڑھی تو آپ کو فزیکل ٹارچ کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ نے نماز پڑھنی اس کے اوپر گندی بدبودار اوجڑی لا کے ڈال دینا، آپ کے گلے میں کپڑے کو گھما گھما کے بل دے کے گلے میں ڈال کے گھسیٹنا، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گلا شکوہ اپنی ذات تک نہیں کیا۔
پھر اس کے بعد وہ طائف کا واقعہ، جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے صرف مذاق نہیں اڑایا، صرف ٹھٹھا نہیں کیا، بلکہ اپنے علاقے کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جو تمسخر بھی اڑاتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے۔ اتنے پتھر کے بدن لہو لہان ہو گیا، خون بہتے بہتے آپ کے جو پہنے ہوئے جوتے تھے اس میں بھر گیا، آپ کے پاؤں جوتے کے ساتھ چپک گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آسمان سے فرشتے اترے اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا کلمات کہے؟ یہ مجھے جانتے پہچانتے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں سے ایمان لائیں گے۔ ایک ایک چیز کو ایک سیکوینس کے ساتھ۔ اب یہاں سے واپس جب آئے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں رہنے سے، عبادات کرنے سے، واعظ و نصیحت کرنے سے، دعوت و تبلیغ کرنے سے کس قدر روکا؟ وہ جس حد تک جا سکتے تھے وہ اس حد تک گئے، حتیٰ کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ہجرت حبشہ ہوئی، وہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ دوسری ہجرت مدینہ میں ہوئی۔ اب یہاں پہ حالات کچھ بدلے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ کچھ نئے چیلنجز کا سامنا۔ وہاں تو کھلے دشمن تھے، یہاں چھپے ہوئے دشمن، منافقین کی صورت میں ان کی اظہار ثانیہ، ان کے پروپوگنڈے، ان کی سازشیں، ان کے باہر کے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ، مشرکین مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ، یہودیوں کے ساتھ ان کی وہ ساری کی ساری پلاننگ۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ماڈل بنایا، اسوہ بنایا، ایک آئیڈیل بنایا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے اپنے زندگیوں کے مسائل کو حل کر سکیں، اپنی پرابلم کو، اپنی تکالیف کو، اپنی بیماریوں کو، اپنی بیماریوں کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یہ معاف کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے سیرت کے واقعات میں، اسلام کی تاریخ میں یہ تو ہم نے بہت بار سنا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پہ جس نے جو بھی کیا آپ نے معاف کر دیا، حتیٰ کہ فتح مکہ والے دن یہ سارے ظلم و ستم کرنے والے، تکالیف، پریشانیاں، ٹارچرز،
یہ دینے والے آج سارے قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا جاؤ آج میں تم سب کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ یہ وہ بہترین زندگی کا نمونہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس چیز کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے یہ جو آپ کا برین ہے، یہ دوسرے لوگوں کے دیے ہوئے دکھ، درد، غم، رنج، تکالیف اس کو پکڑ لیتا ہے، اور یہ جو دماغ پکڑتا ہے یہ انکانشیس ہے، یہ لاشعوری طور پہ پکڑتا ہے، یعنی خود بخود پکڑتا ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے، وہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سچویشنز کو، اس مومنٹس کو، دماغ اس کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ اسی طرح کان جو سنتے ہیں، ان بول کو، ان جملوں کو، ان باتوں کو برین اس کو بھی ہولڈ کر لیتا ہے۔ اسی طرح کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ زندگی میں انسان کے ایسے ہوتا ہے کہ دماغ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح کچھ رویے، لوگوں کے بیہیویئر، لوگوں کا انداز زندگی، لوگوں کی طرف سے دیے ہوئے وہ چیٹنگ اور ڈاجنگ، دماغ اس کو بھی ہولڈ کر لیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے جو آنکھیں دیکھتی ہیں، جو کان سنتے ہیں، جو زبان بولتی ہے، جو دل چاہتا ہے، اور جو دماغ سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں برین ہولڈ کر لیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، کسی بھی چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے طاقت لگتی ہے، انرجی لگتی ہے، اور ہمارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری طاقت بچ جائے۔ یہ معاف کیوں کرنا تھا؟ یہ چھوڑنا کیوں تھا؟ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ دماغ اگر ان ساری چیزوں کو، ان کیفیات کو، ان جملوں کو، ان باتوں کو، ان رویوں کو اگر ہولڈ کر کے بیٹھ گیا تو اس کی طاقت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے چھوڑ دو، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ معاف کرنا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہے، وہ فیکٹر کیا ہے۔ اب اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کرنے کو اس کائنات کی جو سب سے بہترین رات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معاف کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ جوڑا۔ اور کیسے جوڑا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لے، یعنی وہ اس کو پہچان لے، اس میں اس کو حاصل کر لے، تو وہ اس رات کیا کرے، کیا کہے، کیا بولے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کلمات بتائے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنا۔ کیوں کہا؟ مطلب کیا تھا؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس بات کی حقیقت کو سمجھنا ہے، یہ معاف کرنا کیا ہے؟ اور ہم نے ساری زندگی معاف کرنا کس کو سمجھا؟ سائنس کہتی ہے دماغ پکڑ لیتا ہے، اور جو پکڑا ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ جس نے دکھ دیا، جس نے درد دیا، جہاں سے غم آیا، پریشانی آئی، اس غم کو، اس دکھ کو، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس رنج کو، اس مومنٹ کو، اس فیلنگ کو، اس رویے کو، اس کو چھوڑنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے کس کو معاف کیا؟ ہم نے بندے کو ہی معاف کر دیا۔ ہم نے کہا جا تمہیں ہم نے چھوڑ دیا، میں نے آج کے بعد تمہیں ملنا ہی۔ اور اس کو ذرا سمجھو، لیلۃ القدر کی رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ پہلا مستقل شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا کینے والا، چوتھا کون ہے؟ قطع تعلق کرنے والا۔ یہ جو قطع تعلق کر رہا ہے، جس نے تعلق کو توڑ دیا، اس کی بخشش۔ اور سچ بتاؤ، ہمارے ہاں معاف کرنے کا کنسیپٹ کیا ہے؟ چھوڑ دینا، کہ بھائی میں نے تو اپنے بھائی کو اپنے حال پہ، اپنی بہن کو اس کے حال پہ، اپنے دوست کو اس کے حال پہ، رشتہ دار کو اس کے حال پہ، مسجد والے نے مسجد والے کو اس کو حال پہ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ذرا سوچو، جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہیں ہونی، بتاؤ اس کی بخشش پھر کب ہونی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس کی بخشش ہونی نہیں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ القدر کی رات سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے۔ یہ بات بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھول کھول کے دکھایا۔ اب میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو سمجھنا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا کام ہو جائے، حتیٰ کہ کوئی تمہیں قتل کرنے تک چلے جائے، پھر بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ اور یہاں تو قتل کا معاملہ ہی نہیں ہے، بھائی بھائی سے کیوں لڑا ہوا ہے؟ او کوئی تمہیں تیرے گھر سے نکال دے، پھر بھی تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تیرے گھر پہ قبضہ کر لے، تیری چیزوں پہ قبضہ کر لے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ تمہیں پتھر مار مار کے لہو لہان کر کے بے ہوش کر دے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی تیری تذلیل کرے، تحقیر کرے، تمہیں رسوا کرے، تمہیں بدنام کرے، تمہارے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کرے، تو تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، بندے کو معاف کرنا ہے کہ اس عمل کو چھوڑنا ہے؟ اور بدقسمتی سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بندوں کو تو معاف کر دیا، لیکن اس کا دیا ہوا دکھ، اس کا دیا ہوا درد، وہ جملے، وہ باتیں، وہ چیزیں آج بھی میرے برین نے ہولڈ کی ہیں۔ جتنے لوگوں کے سر میں آدھا درد ہے، اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے معاف کرنا سیکھا۔ اور آج ہر بندہ کہتا ہے مائیگرین ہے۔ یہ جو میگرین ہے،
یہ جس کو آپ آدھے سر کا درد کہہ رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہے؟ اس نے معاف کرنا سیکھا۔ جب اس نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں تو بتاؤ اللہ اس کو کبھی پرسکون رہنے دے گا؟ اس بات کو اس بات سے سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاء اللہ، کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج، یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ تو یہ سر میں درد کیوں آیا؟ کہ وہ جو پکڑا ہوا ہے اس کو، یہ جتنے لوگوں کے پٹھوں میں درد ہے، گھر جا کے تجربہ کرنا، یہ ایک ٹشو ہے، اس ٹشو کا ذرا سا پیس لو اور اس کو پکڑ کے ایسے کھڑے ہو جاؤ تو کتنی دیر تک آپ پکڑ کے رکھ سکتے ہو اس کو؟ سائنس کہتی ہے میکسیمم 10 سے 15 منٹ، 10 سے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بازو، اس کے پٹھے، یہ بائیسیپ، ٹرائیسیپ، یہ شولڈر، یہ اسکیپولا، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ سٹیف، ٹائٹ، اور یہ دھیرے دھیرے کہاں چلا جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ پٹھے سٹیف ہوئے، اب مجھے بتاؤ جس کے پٹھے سٹیف ہوئے ہیں اس کو دوائی کھانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے سٹیف ہوئے ہیں اس کو چھوڑنا چاہیے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا پٹھے میں درد آئی ہے، درد کی گولی کھا لیں گے۔ ہم تو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں، ہم نے پین کلر کھانا شروع کر دیا۔ درد کیوں آئی؟ اس کو ہولڈ کرنے سے۔ یہ بازو نے ہولڈ کی، اچھا ہولڈ بازو نے کیا کہ ہاتھ نے ہولڈ کیا، بائیسیپ اور ٹرائیسیپ اور شولڈر اور اسکیپولا پینفل ہو گئے۔ اسی طرح برین نے ہولڈ کیا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے، وہ ڈپریشن نہیں ہے، اس نے سچویشن کو ہولڈ، رویے کو ہولڈ، باتوں کو ہولڈ، اور بھائی کو تو چھوڑ دیا، بہن کو تو چھوڑ دیا، اس وقت کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اس وقت کے اندر ہونے والی جو سچویشن تھی، جو مومنٹس تھے، جو فیلنگز تھی، جو ایموشنز تھے، اس کو چھوڑا۔ اب مجھے بتاؤ جس نے چھوڑا نہیں اللہ اس کو کیسے معاف کر دے؟ اب اس کو اس بات سے سمجھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ تم پہ جتنی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، اریٹیشن ہے، یہ جتنی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کس وجہ سے ہیں؟ ان کے برین نے چھوڑا۔ اور یہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں 25 سال ہو گئے میں اپنے بھرا دا منہ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ میں نے اس کو معاف کرنا، میں نے اپنے بچوں کو بھی کہہ دیا ہے اے اپنے چاچے نو معاف کرنا۔ اب مجھے بتاؤ چاچے کا نقصان ہو رہا ہے کہ تمہارا؟ اور جس نے تعلق کو منقطع کیا، جس نے تعلق توڑا، اللہ نے اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا۔ یہ کتنا بڑا لاس! جب روح دیکھتی ہے نا کہ اس بندے نے تعلق توڑا ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کو جان جاتی ہے کہ اب میں واپس علیین جا سکتی نہیں، بلکہ مجھے اس عمل کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا۔ اور روح طبیعت ہے، روح کیا ہے؟ طبیعت۔ اب طبیعت خراب، یہ جو لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب ساری رات نیند نہیں آتی، بہترین بستر ہے، کمفرٹیبل میرا میٹرس ہے، بہترین بلینکٹ ہے، سردیوں سے بچنے کے لیے ہیٹر، گرمیوں سے بچنے کے لیے اے سی، ہر چیز اویلیبل، لیکن سکون؟ میرے محترم بھائیوں بتاؤ اس روح کو سکون کیسے ملے گا جس کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس سجین میں جانا ہے؟ اب وہ بے چین ہے، وہ بے چین اس وجہ سے ہے کہ یہ پاک ہونا چاہتی ہے، یہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتی ہے۔ کیوں پاکیزہ ہونا چاہتی ہے؟ تاکہ یہ واپس علیین کی طرف جا سکے۔ یہ جو رات کو نیند نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اٹھ وضو کر، اپنے رب کے سامنے رو، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تھی، جب کوئی تکلیف آتی تھی، آپ کہاں جاتے تھے؟ جائے نماز پہ، مصلی پہ۔ اور بدقسمتی سے مجھے نیند نہیں آتی تو میں کہاں جاتا ہوں؟ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، معالج کے پاس۔ اور کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اسلام کو کبھی وے آف لائف تو سمجھا ہی نہیں، کوڈ آف لائف تو سمجھا ہی نہیں، پیتھ آف لائف تو سمجھا ہی نہیں۔ میں نے سمجھا میری بیماری کا حل کون بتائے گا؟ وہ جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، ہم نے کبھی اس سے اپنی بیماری کو جاننے کی کوشش کی نہیں۔ اور اللہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ لیس للانسان الا ما سعی، ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ ایفرٹ کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ اب یہ جتنے نفسیاتی مریض ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ دماغ خراب نہیں ہوا، اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے رویوں کو، باتوں کو، جملوں کو، سچویشنز کو، چیٹنگ کو، ڈوجنگ کو، اور اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا کہ معاف کرنا ہے۔ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج باقاعدہ فار گیونیس تھراپی علاج بن گیا۔ اور یورپ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو جو سب سے پہلا لفظ سکھاتا ہے وہ سوری ہے، وہ سوری ہے، وہ سوری ہے۔ کیا بولنا تھا؟ سوری۔ کیوں بولنا تھا؟ اس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سوری کرنا کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگنا۔ اور استغفار کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری روایت میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 بار سوری کرتا ہوں، 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، میں نے پوری زندگی، اچھا ہم نے تسبیح پکڑی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دی، جبکہ ہم نے سوری کس سے کرنی تھی؟ اگر میں نے بھائی کا دل دکھایا ہے، اس کو اس حدیث سے سمجھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ کبھی معاف، اللہ فرمائے گا یہ میرا تیرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، یہ تیرا اور تیرے بھائی کا معاملہ، اس سے جا کے میری طرف سے تیرا معاملہ، اس سے جا کے پہلے اس کو راضی کر لے۔ ذرا سوچو، میں نے جس کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، میں نے جس کے ساتھ ڈوجنگ کی ہے، میں نے تو اپنی عقل سے سمجھ لیا میں نے اس کو ٹھگ لیا، میں نے اس کے ساتھ فریب کر لیا، میں نے مال بٹور لیا،
اللہ کی قسم مال نہیں بٹورا، جہنم خریدی ہے، یہ جہنم خریدی ہے۔ کل کو میرا بھائی جس کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہا ہوں، ڈوجنگ کر رہا ہوں، کیا وہ مان جائے گا؟ آج تو میں قوی تھا، میں مضبوط تھا، میں طاقتور تھا، میں نے اس کے سامنے وہ کلمات کہہ دیے، لیکن ذرا سوچو جب بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اللہ فرمائے گا اس سے بدلہ لے، تو آج کے یہ جو ایجوکیٹڈ سٹوپڈ کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اپنے بھائی کا حق مارنے والا، اپنے کمزور بھائی کے اوپر روب ڈالنے والا، اپنی بہن کا حق کھانے والا، اپنے رشتہ دار کو اس کے حق سے محروم کرنے والا، لوگوں کی تذلیل کرنے والا، لوگوں کو باتیں سنانے والا، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ ڈوجنگ کرنے والا، اس نے تو اس سے معافی مانگی، تو کل قیامت والے دن کیا کریں گے؟ اس کو سمجھو کہ میں بیمار کیوں ہوں، میرے اندر بے چینی کیوں ہے، بے قراری کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے، مجھے رات کو نیند کیوں نہیں آ رہی، میرے سر میں درد کیوں رہتا ہے، یہ آدھے سر کا درد، پورے سر کا درد، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ روح بے چین ہے، روح بے قرار ہے، روح بے سکون ہے، روح مضطرب ہے، روح طبیعت ہے، اور وہ جان گئی اس کے ذمہ حق ہے، اس نے اپنی بہن کا حق کھایا ہے، اس نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، یہ بد کلامی کرتا رہا ہے، بد زبانی کرتا رہا ہے، بد کردار ہے، اس نے اپنے بھائی کی عزت میں ہاتھ ڈالا ہے۔ ذرا سوچو اس وقت روح کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب آپ کہتے ہو بھائی صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب ہر چیز پرفیکٹ ہے، ساری رپورٹ کلیئر ہے، میرا سی بی سی بھی کلیئر ہے، میرا ایل ایف ٹی بھی کلیئر ہے، آر ایف ٹی بھی کلیئر ہے، میرے ایکس رے کلیئر ہیں، میری ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، لیکن نیند آتی کہاں سے؟ نیند آئے گی؟ کتنے لوگ رات کو سلیپنگ پل کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اینٹی ڈپریسو لیتے ہیں، اینٹی انزائٹی لیتے ہیں، ٹرنکولائزر لیتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ معاف کرنا، یاد کرو صحابی کو جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو مسجد میں داخل ہوگا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر یہی بات دہرائی، اگر جنتی دیکھنا ہے اب جو تمہارا بھائی مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھائی تمہارا اب مسجد میں آئے گا جس نے جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لے۔ میرے محترم بھائیوں ذرا سوچو، تیسری بار بھی وہی بھائی، وہی صحابی، اب ایک صحابی کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں اس کی کون سی ایسی عبادت ہے، اس کا کون سا ایسا طریقہ ہے، ایک ہی زبان سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جنتی ہونے کی۔ اب وہ اس کے پیچھے 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 اس کے سارے اعمال دیکھ رہے ہیں، معمولات دیکھ رہے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں۔ جب سارے عمل دیکھ لیے سمجھ نہ آئی، پھر اس کو کہا میں نے تیرا مہمان بننا ہے کہ میں اس کے رات کے معاملات زندگی دیکھوں۔ رات کو چھپ چھپ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی زیادہ کام نہیں، کوئی زیادہ عبادت نہیں، کوئی زیادہ ریاضت نہیں۔ جب 3 دن ان کے مہمان رہے اور کسی چیز کو منفرد جدا نہ پایا تو پھر ان سے کہہ دیا کہ میں تینوں مجلس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور میں نے سنا
تیرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، بتا تو ایسا کیا کام کرتا ہے؟ تو کیا فرمایا اس نے؟ فرمایا اور تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے، میرا گمان ہے، یہ دو باتیں میرے ساتھ کوئی معاملہ کرے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں اس کی بات اپنے دل میں اس کو کیا کرتا ہوں، اور مجھ سے اگر کوئی زیادتی ہو جائے میں اس وقت تک سوتا نہیں جب تک جا کے اس سے۔ اور آج یہ معافی والا چیپٹر ہماری زندگیوں سے، اور ہمیں شیطان نے کیا کہا، وہ تو قوی ہے، تو بلند ہے، تو علم والا ہے، تو مرتبے والا ہے، تو دولت والا ہے، تو شہرت والا ہے، تیرا مقام تو بلند ہے۔ اور ہم نے اس زوم میں، شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے مکر و فریب میں، ہم نے اپنے بھائی سے معافی مانگنا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یاد کرو اس حدیث کو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا صحابہ سے بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے مختلف باتیں کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، مخلص وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے اور دوسروں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں ڈلوا کے کہاں چلا جائے، جہنم میں۔ میرے محترم بھائیو، اس نے بھی معافی مانگی، اس نے بھی اپنے معاملات سیدھے کیے، اپنے معاملات کی اصلاح کی۔ یہ معاف کرنا کیا ہے؟ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھو۔ ہمارے گھر کے معاملات خراب کیوں ہیں؟ کیونکہ کسی نے بھی دوسرے کو معاف کرنا سیکھا۔ بھائی بھائی سے معافی مانگے، خامن بیوی سے معافی مانگے، بیوی خامن سے معافی مانگے، بیٹا باپ سے معافی مانگے، باپ بیٹے سے معافی مانگے، کہ اگر میری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس نے تجھے دکھ دیا، تکلیف دی، اذیت دی، پریشانی دی، تو مجھے معاف کر دے۔ اپنے بچوں کے سامنے ایگزامپلز بنو، اپنے بچوں سے معافیاں مانگو اور ان کو بتاؤ یہ معاف کیوں کرنا ہے، یہ معافی کیوں مانگنی ہے، یہ کس کی سنت ہے۔ سب سے پہلے معاف کون کرنا پسند کرتا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اوصاف، یہ صفت اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اپنے ہمسایوں سے معافی مانگو، اپنے دوستوں سے معافی مانگو، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگو، اپنی برادری سے معافی مانگو، اپنی مسجد والوں سے معافی مانگو۔ کس بات کی؟ کیا خبر کہ میری زبان کے کسی بول سے میرے بھائی کی دل آزاری ہو گئی ہو، اور ہم نے اس کو کبھی جاننے کی کوشش کی نہیں۔ اور یہ جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ جو سائیکولوجیکل پرابلم ہیں، ان سائیکولوجیکل پرابلم میں ہارمون امبیلنس ہونا، یہ جس کا پینکریاز انسولین نہیں بنا رہا، یہ بھی ہارمونل پرابلم ہے، جس کو آپ لوگ شوگر کہتے ہیں۔ جو معاف نہیں کرتا اس کی شوگر بھی نارمل نہیں ہوتی۔ یہ جو خواتین کے اندر خاص طور پہ یہ پیریڈز کے پرابلم، یہ اولاد نہ ہونا، یہ بانجھ پر انفرٹیلٹی، یہ یوٹرس کے مسائل، یوٹرس میں فائبرائڈز ہونا، یہ پی سی اوز، یہ پولیسسٹ اووریز، یہ ہارمون امبیلنس ہونے کی سب سے بڑی وجہ دماغ نے چیزوں کو چھوڑا۔ یہ طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ جو بیٹی آئی ہے اس کے ماں باپ نے معاف کرنا اس کو سکھایا۔ یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ یہ خاندان کیوں پھٹتے ہیں؟ یہ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے وبال، اس کے پیچھے ایک سبب معاف کرنا۔ 5 روپے کے پیچھے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، دکان والے نے قتل کر دیا، گاڑی ذرا سی لگ گئی
قتل کر دیا، کیونکہ معاف کرنا سیکھا۔ ہمارے معاشرے میں معاف کرنے کی تربیت سرے سے ہے ہی نہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے ان کو بتاؤ، یہاں کتنے فخر سے کہتے ہیں 25 سال پہلے نے مینوں گل کہی سی، مینوں اج بھی بھول دی، 25 سال سے بات پکڑی ہوئی ہے۔ ابے پاگل بے وقوف، 10 منٹ تیرا ہاتھ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا اور تو نے اپنے دماغ سے 25 سال سے بات پکڑی ہوئی ہے، تجھ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اور شیطان نے مزین کیا ہوا ہے بڑی غیرت والا ہے، گل بھولدا۔ بتاؤ غیرت والا ہے کہ اللہ کے ہاں ذلیل ہونے والا ہے؟ اور جو معافی سے محروم رہ گیا اس سے بڑا بدقسمت بدبخت کون ہوگا؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات معاف نہ کرے، میرے محترم بھائی اور بہنوں بتاؤ اس کی بخشش کب ہوگی؟ یہ معاف کرنا نہیں ہے، یہ ایک پورا چیپٹر ہے، یہ پورا سبق ہے، یہ پورا ایک پروگرام ہے جس کو ہم نے اپنے بچوں میں ڈیلیور کرنا تھا، اپنے بیٹوں میں، اپنی بیٹیوں میں۔ یہ طلاقیں کیوں ہوئیں؟ باپ نے اپنی بیٹی کو بتایا ہی، ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہی کہ اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی عمل ہو جائے، کوئی سچویشن بن جائے، کوئی بڑی سے بڑی بات ہو جائے تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا؟ معاف کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایگزامپلز کیوں بنایا؟ ہر جگہ پہ ماڈل بنایا کہ کوئی تمہارے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ ڈاجنگ کرتا ہے، کوئی تمہیں دھوکہ دیتا ہے، کوئی تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تمہارا مذاق اڑاتا ہے، کوئی تمہاری تحقیر کرتا ہے، کوئی تمہیں ذلیل کرتا ہے، کوئی تمہیں رسوا کرتا ہے، تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، تمہارے بدن کو لہو لہان کرتا ہے، تمہارے اوپر گندگی کے اوجڑی کے بوجھ لا کے ڈال دیتا ہے، پھر بھی مقابلہ کوئی کپڑا لپیٹ کے بل چڑھا کے گلے میں رسی کی طرح لپیٹ کے گھسیٹے، اس کو بھی کیا دینی ہے؟ طائف والوں کی طرح اگر پتھر مار مار کے کوئی لہو لہان کر دے، اس کے بدلے میں بھی تم نے کیا دے؟ اختیار مل گیا۔ فرشتے اتر آئے، اللہ کے نبی حکم دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پہاڑوں کا آپس میں، لیکن پھر بھی آپ نے، اور جو نبی بددعا نہ کرے، اپنی ذات کے لیے دین کے اوپر بات آئی تو پھر بدلہ لیا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے معاملات زندگی کی، یہاں بات ہو رہی ہے اپنی بیماریوں کی، اور ایک بہت بڑی بیماری میرے محترم بھائی اور بہنوں، بلڈ پریشر۔ یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھو۔ یہ دماغ نے چیزوں کو پکڑا ہوا ہے، دماغ اوپر ہے، دل نیچے ہے۔ اب جو پکڑا ہوا ہے اس کو پکڑنے کے لیے طاقت چاہیے۔ یہ طاقت کون دے گا؟ یہ دل دے گا، کیونکہ دل پمپ کرے گا تو خون جائے گا۔ اب دل پمپ کرے جا رہا ہے، 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 اور اس سے اس کے مسلز ویک ہو رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے اندر دل کی بیماریاں، اور کہتے نہیں دل کے پٹھے کمزور ہو گئے، اب اس کے پٹھوں کو طاقتور کرنے کے لیے دوائی کھا رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ پٹھے کمزور کیوں ہوئے؟ کسی کا دل 60%، کسی کا 40%، کسی کا 35% کام کرنا رہ گیا۔ اور جب یہاں بوجھ پکڑے ہوں گے، ادھر کی بات، ادھر کی بات، ادھر کی بات، ادھر کی بات، رویے، باتیں، جملے، ہمسائے کی باتیں، دوست کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں جب یہاں پکڑی ہوں گی تو دل بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے پٹھے بھی کمزور ہوں گے، اس کے ویل بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور یہ بلڈ پریشر مستقل اس کا مرض میں مبتلا رہے گا۔ اور اگر یہاں خالی ہوگا، میں نے سب کو کیا کرنا ہے؟
معاف کرنا ہے، بتاؤ دل کتنا پرسکون ہوگا۔ اور معاف کرنے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے معاف کریں، اس نے ساری زندگی دکھ دیا، اس نے ساری زندگی بے چین کیا، اس نے ساری زندگی دھوکہ دیا۔ طریقہ ایک ہے، عمل ایک ہے، راستہ ایک ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طبیب اعظم کون؟ ہادی اعظم کون؟ مرشد اعظم کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے جو بھی دکھ دیا، پریشانی دی، تکلیف دی، آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ علاج کیا ہے؟ جو تمہیں جتنا دکھ دے، جتنا درد دے، جتنا غم دے، جتنی چیٹنگ کرے، ڈاجنگ کرے، اس کے لیے تم نے اتنی ہی دعائیں کرنی ہیں۔ جب میں اپنے بھائی کے لیے دعا کروں گا، اپنے دوست کے لیے دعا کروں گا، جو مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کی عزت کے لیے دعا کروں گا۔ یاد کرو اس حدیث کو جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت کے محلات میں سے ایک محل ہے۔ جو تمہیں ذلیل کرنا چاہے تم اس کی عزت کی دعا کرو، جو تم سے تعلق توڑنا چاہے تم اس کے ساتھ تعلق توڑو، جو تمہیں نہ دے اس کو تم دو۔ اور سچ بتاؤ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس میں کون سی دوائی ہے؟ جس نے دکھ دیا ہے، درد دیا ہے، چیٹنگ دی ہے، ڈاجنگ دی ہے، آج سب سے پہلے اس کو یہاں سے چھوڑ کے جاؤ۔ اس بندے کو نہیں چھوڑنا، اس کے دیے ہوئے دکھ کو چھوڑنا ہے، وہ تو بھائی ہے۔ اور اس کو سمجھ لو، اس کو سمجھ لو، اگر چھوڑا نہ، بندے کو چھوڑ دیا تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اور اس بندے کی بخشش ہونی۔ اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے روئے، وہ کیا ہے جو زمین پہ معاف کرے گا، اللہ قیامت والے دن، عرش والا قیامت والے دن اس کو معاف کرے گا۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھ لو۔ نیوٹن کا تھرڈ لا، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن۔ ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول اینڈ اپوزٹ ڈائریکشن۔ جیسا کرو گے میرے محترم بھائیوں، سکون لینا چاہتے ہو، چین لینا چاہتے ہو، بیماریوں کو بنا دوائی کے ٹھیک کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام دماغ کو پرسکون کرو۔ یہ دماغ کنٹرولر ہے، اگر اس نے اتنی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے تو بتاؤ تمہارے سسٹم کو یہ چلائے گا کیسے؟ اور اگر ہم نے سب کو چھوڑ دیا، آج ہم تہیا کر کے اٹھیں کہ میں نے سب کو، میرے ساتھ جس نے جو کیا میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو نہیں جانتا، اللہ تیری رضا کے لیے میں اس کو نہیں، اس کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، وہ تو میرا بھائی ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس سے تعلق منقطع کروں گا تو اللہ مجھ سے اپنا تعلق، تو اس سے جا کے ملنا ہے، اسے کہو وہ جو تمہاری بات تھی نا، وہ جو تمہارا عمل تھا وہ صحیح نہیں تھا، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو میرا بھائی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اور تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، شیطان نے تمہیں بہکا دیا، شیطان نے تم شیطان کے بہکاوے میں آگے، کیونکہ شیطان تو دشمن تھا، اس نے تمہیں اچک لیا۔ تو تم لوگوں نے میرے ساتھ کوئی بھی ناانصافی، زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ کس نے کرائی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساری کی ساری خیر تیرے رب کی طرف سے ہے اور سارے کا سارا شر شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے
اس معاف کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کس نے کس کو معاف کرنا ہے؟ جو دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، اس تکلیف کو چھوڑنا ہے۔ اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے دکاندار کو، اپنے مسجد کے ساتھی کو، نماز کے ساتھی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ سب سے پہلے ہم یہاں سے ہر اس بات کو، ہر اس بول کو، ہر اس عمل کو، ہر اس دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو چھوڑ دیں جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔